إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع الثاني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ذرات سے لے کر پہاڑ تک، دریا و سمندر اور بحر پر، خشک و تر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمجید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین قائد، سب سے افضل ترین انسان، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین و حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان المبارک کی خصوصیات۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر رحمتوں کا، شفقتوں کا، محبتوں کا، خیر و بھلائی کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کر دیا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام جستجو کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ تمام کے تمام سابقہ قوموں پر اللہ رب العالمین نے نافذ کیا تھا۔ یقیناً شکلیں الگ الگ تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب امت محمدیہ کو یہ عظیم تحفہ عطا کیا اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے باخبر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیے جانے والے بھلائی کا بھی تذکرہ کیا
اور سب سے عظیم گفٹ، سب سے عظیم انعام، سب سے بہترین ہدایت نامہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس عظیم کتاب کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے تمام کرنے کا یعنی اتمام کا جو مہینہ مقرر کیا وہ یہی ماہ مقدس ہے، جس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام الہی کو نازل کر دیا، اور یہ عظیم کتاب قرآن مقدس وہ شرک اور بت پرستی کے بیچ میں فرق کرنے والی ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اتمام کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عظیم تحفہ جب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو اس وقت انسانیت بھٹکی ہوئی تھی، گمراہی کا شکار تھی، لہذا انہیں مطلوب تھا کہ کوئی ایسا ہدایت نامہ دیا جائے جس سے وہ بھلائی کے راستے پر چل پڑے اور اللہ رب العالمین کی یاد میں وہ جستجو کرنے والے ہو جائیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ اس ماہ مقدس میں انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو کہ ہم نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ تم گناہوں سے معافی کرنے والے ہو جاؤ، کیونکہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ یہ عظیم مہینہ عطا کرنے کا مقصود یہی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہو یا بندی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے، جو اور دنوں میں ممکن ہمارے لیے نہیں تھا اس مہینے میں وہ ساری چیزیں ممکن ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین شیطان کو قید کر دیا کرتا ہے، شرکس جنوں کو قید کر دیا کرتا ہے، لہذا بھٹکنے کے بہت کم راستے رہ جایا کرتے ہیں، اور انسان کثرت سے اس ماہ مقدس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے انسان دلی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر سکے، لہذا اللہ رب العالمین نے شیطان مردود شرکش شیاطین کو صفدت الشیاطین مقید کر دیا کرتا ہے، تاکہ میرے مومن بندے کو، میری مومن بندیوں کو کوئی روک نہ سکے، جنت میں داخلے کرانے والے اعمال سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔ لہذا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، کہ ہم نے ماہ مقدس کو اسی لیے عطا کیا، ہم نے یہ ٹریننگ پیریڈ کے لیے، ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر ہم نے تمہیں اسی لیے عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب ہم متقی ہو جائیں گے، رب سے ڈرنے والے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کو انعامات سے نوازنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے حدائق عنابا، کہ اے لوگوں، اے متقیوں، اے پرہیزگاروں، اے رب سے ڈرنے والوں، اے صوم و سیام کی پابندی کرنے والوں، تراویح کا اہتمام کرنے والوں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ تحفہ اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب پرہیزگار بن کر میرے پاس آؤ گے، حدائق
وعنبا، انگور کے باغات تمہارے لیے ہوں گے، وکاسن دہاقا، چھلکتے ہوئے جام تمہارے لیے ہوں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وسعت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین نعمتوں سے اس چھوڑے سی مدت میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نوازنے والا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی خصوصیت ہے، یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ ہم اسے نظر انداز کرنا چاہیں پھر بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم اپنے کام کاج کو سیٹ کرنے کے بعد ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہماری مائیں ہماری بہنیں بھی پوری کوشش کیا کرتی ہیں کہ وہ سحری کا اہتمام کریں، اور سحری کا اہتمام کرنے کے بعد اپنے شوہر، اپنے بچوں اور اپنے فیملی ممبرز کے لیے وہ سحری کے لیے کھڑا ہو جانا، حالانکہ نیند کا خمار ہماری آنکھوں پر ہوتا، ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں پر نیند کا خمار نہیں تھا، لیکن صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وہ اپنی نیند کو قربان کر کے وہ سحری کے وقت میں کھڑا ہو جانا رب سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے پہلے تمام قومیں عاد آئیں، قوم سمود آئیں، قوم صالح آئیں، بنی اسرائیل آئیں، اللہ رب العالمین نے یہ عظیم تحفہ، یہ عظیم انعامات سے انہیں نہیں نوازا، یہ امت محمدیہ کو یہ شرف عطا کیا ہے جو سحری جیسے عظیم تحفہ وہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم کے فرمودات کے ذریعے سے ہمیں ابھارا ہے۔ جو دوسرے دنوں میں کھانا پکانے کے لیے سستی کا شکار ہوا کرتا انسان، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں خوشی بخوشی اس عمل کو انجام دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب راضی ہوگا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا مظاہرہ ہوگا۔ اسی امید پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی محنت کیا کرتی، ہمارا نوجوان اسی لیے روزہ رکھا کرتا، اور ہمارا ضعفا لٹ ٹیک کر مسجد میں اسی لیے آیا کرتا کہ تراویح کی اہتمام کی جا رہی ہے کہ ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی ہونے کی امید میں، متقیوں میں ہمارا شمار ہونے کی امید میں ہم تمام تکلیفوں کو، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد، دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے فریج میں ہونے کے بعد بھی ہم اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، فریج کا ڈور اوپن کرنا بھی پسند نہیں کرتے، صرف اسی امید پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل سے راضی ہوگا تو یقیناً جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آگے ابن ماجہ کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ عند کل فطر عتقاء من النار۔ اس ماہ مقدس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان گنہگاروں کو جس کی زندگیاں گناہوں میں گزر جایا کرتی ہیں، نافرمانیوں میں گزر جایا کرتی ہیں، رب کی بغاوت میں گزر جایا کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے برکات سے، اس مقدس مہینے کے رحم و کرم کی نوازش سے اللہ رب العالمین نبی مکرم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ نبی مکرم کہتے عند کل فطر عتقاء، جب مومن بندہ، مومن بندیاں اپنے سامنے پانی کا پیالہ لے کر اور افطار کی چیزوں کو لے کر منتظر رہتے ہیں کہ اب اذان دینے والا مؤذن ندا لگائے گا اور میں کھجور سے افطار کروں گی، افطار کرے گا، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان لگاتا ہے ان نافرمانوں کو جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، جنہوں نے شرارت کی انتہا کر دی ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں کے خاطر، رضا مندی کے خاطر اس نے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد گلاس موجود ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، پھر بھی اس کے ہاتھ اس طرف بڑھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پکار لگنے میں ابھی وقت ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے رب کی رضا مندی والے اعمال کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ ہے۔ آمادہ ہونے کے بنا پر نبی مکرم کا فرمان موجود ہے عند کل فطر عتقاء من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کو، جس پر جہنم واجب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں، افطار کے وقت میں ایسے جہنمیوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیا کرتا ہے۔ اس نیک عمل کے ذریعے سے، اس اچھے محبوب عمل کے ذریعے سے
یہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ذالک فی کل لیلۃ، یہ ہر رات یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنے کا وہ جاری رہتا ہے۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اسے لنگ اور بکواس فضول گوئی میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا کرتے ہیں، موبائل کے سرفنگ میں اپنے وقت کو برباد کر دیا کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کیا کرتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے سلسلے میں رب کا یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ بندہ یہ بندی یہ جہنمی ہے، تو دنیا کی کون سی ایسی پاور ہے جو بچا سکے، جو سفارش کر سکے؟ جہاں رشوت بھی نہیں چلے گا، جہاں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، وہاں صرف ہماری زبان بھی کھلیں گی تو رب کی مرضی سے کھلیں گی، ہماری آنکھ دیکھیں گی تو رب کی مرضی سے دیکھیں گی، ہمارے ہاتھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز نکالے گا تو یہ رب کی مرضی سے ہوگا، اس وقت کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ رب یہ کہہ رہا ہے، یہ روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، صحیح البخاری کی روایت ہے، 1782 نمبر حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة الانصار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، اس کے پاس 3 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر اس کا شوہر سوار، ایک اونٹ پر اس کا بیٹا سوار، اور ایک اونٹ سے وہ پانی لانے کا کام کیا کرتی تھی، اور وہ سب حج کو چلے گئے۔ نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ ایک اونٹ بچی ہے، میں اس اونٹ سے پانی لایا کرتا ہوں، اسٹور کیا کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں حج کے برکات سے میں مشرف نہ ہو سکا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرُوا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری خاتون سے کہا کہ جب ماہ مقدس آئے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لینا، یہ تیرا عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کی خصوصیت ہے، لہذا مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر کعبۃ اللہ کو پہنچ چکے اور کچھ لوگ کعبۃ اللہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے اسفار کو قبولیت سے نوازے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، بے شمار برکات ہیں اس کے، بے شمار فوائد ہیں اس کے، اور صرف یہی نہیں، جیسے دینی فائدے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیے، دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا کے بے شمار فائدے کیسے کہ اس بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے ایک جاپانی مورخ، ایک جاپانی سائنٹسٹ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر اور 30,000 صفحات وہ لکھ دیتا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں، اس روزے کے سلسلے میں، اور وہ لکھتا ہے میں نے کوئی میڈیسن نہیں بنائے، میں نے کوئی دوا نہیں بنایا، میں نے کوئی حکمت کو اختیار نہیں کیا، میں نے ریسرچ کیا تو صرف اور صرف ریسرچ کرنے کے بعد میں نے 20 دن کی فاسٹنگ پر، میں نے 27 ڈیز کے فاسٹنگ پر میں نے یہ پایا کہ سب سے زیادہ کینسر کے اندر اگر کوئی انسان مبتلا ہے تو وہ کھانے پینے کی وجہ سے مبتلا ہے، اس پہ اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لگام کسا جا سکتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے لگام کسا جا سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے آتے پوائزن چھوڑا کرتی ہیں اور ہمارے آنتوں میں جذب کرنے کی صلاحیتیں جب ختم ہو جایا کرتی ہیں، ہم کھانے پہ کھانے ڈالتے رہتے، لہذا وہ جذب کرنے کی صلاحیتوں کو کھو دیا کرتے، لہذا مرض کے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے۔ لاس اینجلس کا ایک سائنٹسٹ یہ کہتا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اپنے لیب کے اندر یہ تحقیقات کیا
اور تحقیقات کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر جب میں غور کیا تو میں غور کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یقیناً یہ گاڈ گفٹ ہے اور اللہ رب العالمین انسانیت کو پروٹیکشن بخشنا چاہتا ہے، محافظت عطا کرنا چاہتا ہے۔ ڈائبٹیز کے کنٹرول کے لیے بھوکا رہنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسے بلڈ سرکل کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے جسے شوگر کہا جاتا اور طرح طرح کی چیزیں بڑھ جایا کرتی، جسموں پہ کنٹرول ہمارا ختم ہو جایا کرتا۔ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العالمین اس جسمانی سسٹم کو بھی صحیح سالم کر دیا کرتا ہے۔ ہم پڑھیں، ہم غیروں کی کتابوں کو پڑھیں گے، دا فاسٹنگ آف ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ نبی مکرم عرب کی وادیوں میں، سرخیل وادیوں میں رہنے والا وہ کیسے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد وہ فتح پہ فتح کرتا رہا، وہ جنگ پہ جنگ کرتا رہا اور اس کے جتھوں نے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد بڑی بڑی کامیابی رومن امپائر کے تخت تاج کو ان لوگوں نے تحریک کر کے دکھا دیا۔ وہ سب کے سب بھوکے تھے، وہ سب کے سب بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنے والے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایتیں، متفق علیہ روایتیں، امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب مومن بندیاں رمضان المبارک کے روزہ رکھا کرتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اپنی ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے اور اپنے دل پر کنٹرول رکھتے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اعمال تو اس قابل ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو یہ ٹریننگ پیریڈ اللہ رب العالمین ماہ مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، لہذا اسے ہم ہرگز نہ کھوئیں، بلکہ اس کی قدر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور قدر کیسے کرنا کہ ایسا نہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نگاہ جمائے پڑے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں موبائل سرفنگ میں اور چیٹنگ میں اپنے وقت کو ضائع پہ ضائع کیے جا رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کا نبی یہ کہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ مقدس آیا کرتی تو درس و دروس کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا، جبریل علیہ السلام پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ جایا کرتے، آپ کا گھٹنا جبریل کا گھٹنا وہ دونوں مل جایا کرتا، ایک بار جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہوتے، ایک بار نبی مکرم پڑھ رہے ہوتے، یہ سلسلہ رہتا۔ لہذا ہر رمضان میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لہذا ہم قرآن کو پڑھیں۔ الحمدللہ ہم سب کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں موجود نہیں تو ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہی قرآن کو تقسیم کیا گیا، کیوں؟ تاکہ ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، رمضان کی انعامات سے ہم خوب مالا مال و سرفراز ہو جائیں، لہذا ہم قرآن مقدس کو پڑھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ اگر ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے قرآن کی آیتوں کو ہکلاتی ہوئی زبان سے اگر ہم نے قرآنی آیتوں کو ادا کرنے کی کوشش کی اور زبان میں ادا نہ کیا تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے قلب کو دیکھ رہا ہے۔ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم الا بالتقوى۔ اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے چہرے پر کتنا لیپ لگایا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ مومن بندے اور مومن بندیوں کے اندر کتنا خوف ہے، کتنا خشیت ہے، رب کا یقین کتنا ہے۔ لہذا وہ قرآن مقدس کی تلاوت اگر کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ محبوب عمل ہے اور اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیا کرتا ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بھی اگر ہم گھر میں ہوں تو قرآن سنیں، موبائل میں ہم قرآنی آیتوں کو لگا کر ہم اسے
ترجمہ کے ساتھ سنیں، قرآن مقدس کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اسے دیکھیں، انگلی پھرائیں، یقیناً یہ سب کے سب نیک عمل ہیں، اور اس نیک عمل کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ مومن بندہ مومن بندیاں صرف اور صرف میری رضا کے خاطر یہ سارے نیک عمل کو انجام دیے، لہذا اللہ رب العالمین انعامات سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میں بدلا دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس نے میرے لیے اس نے ساری چیزوں کو چھوڑا اور تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے گھر کے اندر موجود ہونے کے بعد بھی اس نے اسے ہاتھ لگانا پسند نہ کیا، تو یہاں سے اللہ رب العالمین کہہ رہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں اسے بدلا دوں گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلا دینے پر آئے تو رب کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ رب العالمین کو دینے کے لیے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ انسانیت کو ضرورت پڑتی ہے کسی دوسرے سے مدد کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مدد کرنے پر آئے تو جب دیکھتا رہ جائے، دیکھتے ہوئے انگار کو شعلہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کو گلے گلزار کر دے اور کنویں سے اٹھا کر ایجپٹ کے تخت شاہی پر بٹھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ایسے واقعات کو قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، لہذا جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو دن گزر گیا اور جو آنے والا دن ہے، ہمیں اس کی کم سے کم قدردانی ہم کریں۔ آگے سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی محمد بیدی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ جب مومن بندیاں رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے اور جب پیٹ بھوک کو محسوس کر رہا ہوتا تو پیٹ سے جو بیڈ اسمیل ہمارے منہ کو آ جایا کرتی، جو ہمارے ناکوں کو بھی نہیں بھایا کرتی، امام کائنات سید المرسلین کا فرمان ہے فَبِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مومن بندیوں کے اس روزے رکھنے کی وجہ سے جو آنتوں سے نکل کر منہ تک جو بری بدبو پہنچا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ اندازہ لگائیں، مشک کی ایک باٹل ہم نہیں خرید سکتے، ایک باٹل خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے، اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک میں اگر ہم نے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین کا وہ پیارا نبی یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے منہ سے بدبو آیا کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بدبو بھی بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جب کیا ہمارے منہ سے نکلنے والی بدبو رب کو محبوب، کیا وہ بندہ وہ بندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نکار دے گا؟ ہرگز نہیں، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کی محبوب بندی ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور بے ضرور اسے انعامات سے نوازے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ رکھنا، رمضان المبارک میں نیک عمل انجام دینا، جنۃ من النار، یہ جہنم میں ڈھال ہے، یہ جہنم میں پردہ بن جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں بے شمار دروازے بنا رکھے ہیں کہ اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا باب الصلاۃ، اگر ہم نے کوششیں کی جہاد کیا باب الجہاد، اگر ہم نے صدقہ دیا باب الصدقہ، اور جب ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو یقال له الریان، تو امام کائنات نے فرمایا کہ اسے باب الریان کے اندر داخل کیا جائے گا، اور تمام کے تمام اعمال کے مجموعہ کا نام رمضان ہے۔ رمضان میں روزے بھی رکھے جاتے، رمضان میں جسم نہیں چاہتا پھر بھی اس عمل کو انجام دیا جاتا، بھوک پیاس کو جی چاہتا کہ پانی پی لیں، پیٹ یہ چاہتا، پیٹ کی پکار ہوتی کچھ کھا کر پیٹ کی بھوک کو مٹا دے، لہذا ہم نے اپنی بھوک سے جہاد کیا، اپنے جسم کو روکے رکھا، اپنی چاہت پہ کنٹرول کیا، گویا کہ صدقہ جہاد کرنے کا اور تمام نماز نوافل کا اہتمام کرنے کا یہ مجموعے کا نام رمضان ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، اعلان ہے، اللہ رب العالمین علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ یقال له
باب الریان، ریان سے اسے داخل کر دیا جائے گا۔ اور اندازہ لگائیں اللہ یہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا این الصائمون، این الصائمون، کیا ہی پیاری پکار ہے کہ اللہ رب العالمین یہ پکار لگائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے روزے رکھنے والے، کہاں ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، کہاں ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے، کہاں ہے تہجد کا اہتمام کرنے والے، کہاں ہے قیام لیل میں اپنے آپ کو کھڑا رکھنے والے۔ این الصائمون، این الصائمون، یہ اللہ کی پکار ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں کتنی شرف اور عزت کی بات ہے، جہاں تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں وہاں پر اللہ رب العالمین روزے داروں کو چننا شروع کرے اور باب الریان سے اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، سب سے بڑا انعام ہوگا، جہاں دین کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم کینسر کے مرض سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے روزہ رکھا ڈائبٹیز پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا ہائی بلڈ پریشر پہ کنٹرول رکھا جا سکتا ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا تو گھٹنوں کے درد سے محفوظ اپنے آپ کو بنایا جا سکتا ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم ڈپریشن سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کے لیٹسٹ تحقیقات یہ تمام چیزوں کی شواہد پیش کر رہی ہے، تمام چیزوں کی شواہد پیش کر رہی ہیں۔ وہ سائنٹسٹ جو جاپان کے اندر وہ ایک سیمینار کے اندر شامل ہوتا ہے اور شامل ہونے کے بعد اسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، 2016 کے اندر اسے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس نے کوئی دوا نہیں بنائے تھے، اس نے صرف اور صرف ریسرچ کیا تھا کہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے یہ فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں۔ حقیقت سے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ حقیقت سے نبی علیہ السلام کے فرمان کو کیوں پیچھے رکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل جتنی کمپنیاں ہیں اگر یہ معلوم ہو جائیں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے اتنے فائدے ہیں تو دوائیاں کون خریدے گا؟ دوائیاں کون خریدے گا؟ نیوٹریشن بنانے والی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو باڈی بلڈر کو دکھا کر وہ ہلکے پھلکے چیزوں کو فروخت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اگر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، انسانیت کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ روزے سے زیادہ اس دواؤں کے کھانے سے زیادہ بینیفٹ ہمیں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے تو نیوٹریشن کو کون استعمال کرے گا؟ کون دوائیوں کو استعمال کرے گا؟ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عظیم تحفہ ماہ مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں قدر کرنی ہے۔ اگر ہم نے قدر کر لیا تو یقیناً اللہ رب العالمین بے شمار انعامات سے نوازنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ماہ مقدس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، صدقہ و خیرات کو، ہمارے روزوں کے اہتمام کو یا رب العالمین تو قبولیت سے نواز کر جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے سب گنہگار بندے اور بندیاں یا رب تیرے گھر میں بار بار اکٹھا ہوتے ہیں اسی امید پر کہ تیری ذات عالی و عرفہ ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور اس ماہ مقدس میں تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ افطار کے